رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورہ قلم مکی سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون۔ قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں یا لکھ رہے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، نہیں ہے آپ رحمت کے ساتھ، اس نعمت کے ساتھ اپنے رب کی طرف سے کوئی مجنون۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ اوپر اعلیٰ اخلاق کے ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، بس تم دیکھو اور وہ بھی دیکھ لیں گے یا دیکھ رہے ہیں۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کون تم میں سے پاگل یا دیوانہ ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، بے شک تمہارا رب زیادہ جانتا ہے اسے جو اس کے رستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور زیادہ جانتا ہے اسے جو ہدایت پانے والا ہے۔ فَلَا تُطِیعِ الْمُکَذِّبِینَ، پس پیروی نہ کرو جھٹلانے والوں کی۔ آیت نمبر 1 سے 8 تک جو ہے وہ انشاءاللہ میں آج ایکسپلین کروں گی آپ کو۔ قرآن کو جو ہے سرسری سا اگر پڑھ لے انسان تو بھی اس کو نالج ملتا ہے، لیکن اصل قرآن کی جو لذت ہے جو میں نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا وہ تبھی ہے جب آپ اس پہ غور و فکر کرتے ہو، اس کو تھوڑا وقت دیتے ہو، تھوڑا نہیں بہت سارا وقت دیتے ہو، تو پھر قرآن کے عجائب یا قرآن کی جو عظمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بڑائی ہے، وہ سب چیزیں ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میری جو ایکسپلینیشن ہوتی ہے وہ کوئی حتمی بات نہیں ہوتی، ہر انسان قرآن کو اپنی سمجھ اور فہم سے جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے نیت پہ، آپ کی نیت کیا ہے۔ اگر آپ کی نیت خالص ہے اور آپ کی نیت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس چیز میں برکت ڈالتے ہیں۔ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے کہ جب آپ قرآن کو جو ہے وہ صرف علم تک جو ہے وہ اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہو تو آپ کا ذہن نہیں کھلتا جب تک آپ اس پہ غور و فکر نہیں کرو، اور جب آپ غور و فکر کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آپ قرآن کو کھولتے ہو، تو پھر اس کے بعد آٹومیٹیکلی جو آپ کا دل کرتا ہے وہ یہ دل کرتا ہے کہ باقی لوگ بھی اس قرآن کو سمجھیں، اور جس طرح سے مجھے اللہ نے یہ توفیق دی ہے باقی سب آپ لوگ کو بھی اللہ اس کی توفیق دے کے اپنا وقت نکال کے قرآن کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم لگائے۔ اب میں جب اس کی تفسیر کو دیکھ رہی تھی اور پڑھ رہی تھی تو مجھے شروع میں جو ہے وہ ایک دم سے جو ہے وہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں۔ جب میں نے اس پہ غور کیا تو میں نے پہلی جو چیز دیکھی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں قلم کی قسم کھائی نا، اور کہا اور اس کی جو وہ لکھ رہے ہیں یا لکھتے ہیں۔ اب قلم جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ حدیث کے مطابق سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا تھا، پھر اس سے کہا تھا کہ لکھو، اس سے فرمایا لکھو، تو قلم نے کہا میرے رب کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت تک ہر چیز کی تقدیر لکھ دو۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ اس کائنات کے بننے سے پہلے، ہم انسانوں کے بننے سے پہلے قلم ہے اور خدا کی ذات ہے۔ جب آپ اس چیز کو تھوڑا سا امیجن کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا تھوڑا سا گہرائی میں سوچنے سے کہ آج جن مسائل پہ، جن چیزوں پہ ہم پریشان ہیں، کہ جو بھی معاملات ہماری زندگی کے چل رہے ہیں وہ یا پوری کائنات، یہ سب اللہ تعالیٰ کی پری پلانڈ، اور اس کا نالج اللہ کے پاس اس وقت تھا جب کوئی نالج نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا میں آپ کو اپنی بات کنوے کر پا رہی ہوں کہ نہیں، لیکن میں کوشش کر رہی ہوں۔ میرے سمجھانے کا اور بتانے کا یہ طریقہ، یہ مقصد ہے اس طرح سے کہ کچھ بھی نہیں تھا، صرف قلم تھی اور خدا کی ذات تھی۔ اگر ہم اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، اس کے اندر اس پوری جب وہ لکھا گیا ہوگا، آیا وہ تقدیر لکھی گئی،
آئندہ آنے والی باتیں تھیں وہ لکھی گئی، لوح محفوظ میں جو قرآن تھا اس کو جب دنیا میں بھیجا وہ اس وہیں سے لکھ کے ہمارے پاس آیا نا۔ تو یہ ساری چیزیں، سب کائنات، انسان، ان کا انجام، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی۔ اللہ کو پتہ تھا کون انسان کیا کرے گا، اس کو جب میں اختیار دوں گا تو وہ اپنے اختیار کا بھی کیا استعمال کرے گا، وہ کون سی دعا کرے گا، وہ کون سی خیر مانگے گا، وہ کون سا شر مانگے گا، کس کی اولاد کس کے ساتھ کیا کرے گی، کون سے ماں باپ اولاد کے ساتھ کیا کریں گے، کون اپنے بچوں کو قتل کرے گا، یہ سب چیزیں، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قلم کو صرف کہا کہ یہ لکھ دو، ٹھیک ہے، تو وہ سب کچھ لکھا گیا۔ اب اس کو اس طرح دیکھیں کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اس وقت اور اب یہ ٹائم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے اور وہ مکہ میں جیسے بھی ہے لوگوں کو چیزیں بتا رہے ہیں، اب اس وقت میں ہم آ جاتے ہیں، لکھا پہلے سے جا چکے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ آیت تو پہلے کی ہے لوح محفوظ میں، یہاں پہ اللہ نے اس ٹائم کے ساتھ اتارتے گئے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے کہ نہیں ہے آپ اس نعمت کی وجہ سے یا اس نعمت کے ساتھ مجنون، مطلب کہ نبوت، دین کا کام، دین کا علم کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی مجنون اس کو کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ نہیں، مجنون کون ہوتا ہے؟ مجنون جن سے ہے۔ جن مطلب کہ جس ظاہر ہے کہ جیسے کوئی انسان ہوتا ہے جب اس پہ جن آ جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ اس کے سینسز میں نہیں ہے نا، تو اسی طرح مجنون جو ہے وہ بھی وہی ہوتا ہے کہ جس کو کوئی جنون لاحق ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نبوت اس کو ملی ہے، میں نے اپنے بندے پہ نبوت اتاری ہے، تو یہ کوئی مجنون نہیں ہے، یہ کوئی ایسی رسپانسبلٹی نہیں تھی کہ میں کسی مجنون پہ اتار دیتا۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، بے شک آپ کے لیے تو اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو جو اس وقت ہمارے نبی کو جو ہے وہ کہہ رہے تھے مجنون، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے تو اجر ہے نہ ختم ہونے والا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ جو بھی باتیں کہہ رہے ہیں ان پہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیوں؟ کیونکہ آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ کس طریقے سے ہے کہ اللہ خود کہتا ہے کہ میں اور اس کے فرشتے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، تو جس کے اوپر درود بھیجا جا رہا ہے کب سے اور جاری رہے گا ہمیشہ درود، تو ان کا تو اجر نہ ختم ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ بات بالکل صحیح ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات ہی سچی ہوتی ہے، یہاں پہ بھی سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے اجر وہ نہ ختم ہونے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ جو برداشت کر رہے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کر رہے ہیں۔ تو دین کا کوئی بھی کام جب ہم کریں گے، اگر اس کے پیچھے ہمارا کوئی اور مقصد ہوگا تو وہ تو پھر ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ کا مقصد اللہ کی رضا ہے تو پھر انشاءاللہ امید ہے کہ ان سب لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ بہترین اجر دے گا اور نہ ختم ہونے والا اجر دے گا، کیونکہ ان کو صرف اللہ کی رضا چاہیے، اور میرے خیال سے اللہ کی رضا ملنا سب سے بہترین اجر ہے۔ اور یہ اجر کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ برداشت کر رہے ہیں قرآن سکھاتے ہوئے۔ لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں نا، جیسے کہ اگر میں اپنے آپ کو رکھوں تو میرے جو ہے وہ ظاہر انسان جب جہالت میں ہوتا ہے تو اس کی زندگی اور ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا کرم کرتا ہے، فضل کرتا ہے، تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، چیزیں، معاملات، ہر چیز بدل جاتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے بہت ساری جو ہے وہ چیزیں مجھے بھی فیس کرنی پڑتی ہوں، لیکن کیا ہے کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد، اس کو سیکھنے کے بعد کیا چیز سمجھ آئی ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے۔ صبر کیوں کریں گے؟ تاکہ آپ کو اللہ بے حساب اجر دے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اوپر ہیں خلق کے، اخلاق جو اعلیٰ اخلاق ہے اس سے بھی اوپر ہیں آپ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ایک ایگزامپل جو ہے وہ سیٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا نا، ایک آخری نبی ہے، آخری نبی ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہر وہ قرآن کو ایک عمل کر کے بتایا نا، تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے
اس چیز میں کوئی بھی کمی نہیں چھوڑی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں وہ بہترین ہے، سب سے بیسٹ ہے۔ کیونکہ اس کی گواہی جو ہے وہ ان کے گھر والے بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جس چیز کی گواہی اللہ دے دے وہ سب سے سچی ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، بس تم بھی دیکھو اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ کیا دیکھ لیں گے؟ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کون پاگل یا مجنون ہے، کہ تم اپنا کام نہ روکو۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں ایک طرح سے کہ آپ اپنا کام کیے جائیں، اور یہ تسلی آج ہمارے لیے بھی ہے۔ اور آپ بیک بالکل بھی اس چیز کو جو میں نے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ قلم کا حوالہ جو دیا، وہ ساری چیز اس کانٹیکس میں دیکھیں کہ اس وقت یہ بات لکھی ہوئی تھی اور آج میں پڑھ رہی ہوں، آج آپ سن رہے ہیں، تو یہ چیز آپ کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہے۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اتنے عرصے کے بعد بھی آج میں قرآن کو کھول رہی ہوں تو میں اپنے خدا سے کنیکٹ کر پا رہی ہوں۔ کیونکہ اس نے مجھے بولا، سمجھایا، میرے اندر ڈالا کہ تھوڑا غور و فکر کرو۔ اگر میں یوں ہی پڑھ جاتی تو شاید مجھے یہ چیز اس طرح سے نہ سمجھ آتی، میں اس کو شاید، یا آپ یا کوئی بھی، قسم ہے قلم کی، بس شاید ہم یہیں تک رک جاتے۔ تو غور و فکر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پہ مزید جو ہے وہ قرآن کے جو معجزات ہیں یا قرآن کی جو ڈیپتھ ہے وہ ہم پہ کھلتی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھتے رہو، دیکھتے جاؤ اور خاموشی سے اپنا کام کیے جاؤ۔ آٹومیٹیکلی دیکھیں جب کوئی زیادتی کرتا ہے، آپ کے ساتھ بہت زیادتیاں کر رہا ہو اور آپ بدلے میں خاموشی آپ نے رکھی ہو اور آپ اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، تو نیچرلی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہیں اور کچھ ٹائم بعد آپ کو اس چیز سے نکال دیتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی کیا بتا رہے ہیں کہ عنقریب پتہ چل جائے گا کون پاگل ہے کون دیوانہ ہے۔ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے زیادہ پتہ ہے، ان ربک کا، بے شک تیرا رب زیادہ جانتا ہے اس سے جو اس کے رستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور زیادہ جانتا ہے اس کو جو ہدایت پانے والے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رستے سے بھٹکے ہوئے کو اور ہدایت یافتہ کون ہے، اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہمیں صرف قرآن کی بات کو لوگوں تک اچھے طریقے سے پہنچا دینا، اس کے بعد وہ مانتے ہیں نہیں مانتے یہ ان کی مرضی ہے۔ جیسے کہ اس میں سورہ ملک میں آپ نے یہ چیز جو ہے وہ پڑھی تھی، سمجھی تھی، کہ وہاں پہ کچھ لوگ اعتراف کریں گے کہ کاش ہم سنتے، کاش ہم عقل رکھتے۔ تو آج اگر کوئی عقل نہیں استعمال کر رہا یا اپنی عقل کو جو ہے باقی چیزوں میں تو لگا رہا ہے لیکن قرآن میں نہیں لگا رہا، اور اپنی سماعت جو ہے وہ سننے کے لیے جو ہے وہ اور بہت ساری چیزیں سن رہا ہے، جیسے کہ میوزک سن رہا ہے، جیسے کہ بہت ساری چیزیں نا جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہوئی ہیں، جو منع کی ہوئی ہیں، جو پسندیدہ نہیں ہیں۔ میں حرام حلال کا نہیں جو ہے وہ اس طرح سے ایک دم سے لیبل لگا سکتی یا بول سکتی، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ تھوڑا سا احتیاط کا معاملہ ہے، لیکن میں اس کو تھوڑا سا نیوٹرل اور تھوڑا سا اس لیول تک رکھوں گی تاکہ میرے اوپر اللہ نہ کرے کہ کوئی اللہ کی طرف، جس کو کہتے ہیں نا جھوٹ باندھنا، وہ چیز نہ ہو جائے، تو میں اس سے تھوڑا ڈرتی ہوں۔ تو آسان چیز بتاؤں گی آپ کو کہ آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ کون سی چیزیں اللہ کو ناپسندیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی چیز آپ کو آپ کے مقصد سے ہٹا رہی ہے، جیسے کہ لغو باتیں ہوتی ہیں، لغو کام ہوتے ہیں جن کا بظاہر کوئی نہ فائدہ ہوتا ہے نہ نقصان ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے وہ غیر ضروری ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح کچھ چیزیں حرام ہیں، کچھ حلال ہے۔ تو بات میں کیا کری تھی کہ جب ہم مقصد سے ہی ہٹ جاتے ہیں اپنے، تو پھر ظاہر ہے کہ جو ہے وہ معاملات خرابی کی طرف جاتے ہیں۔ بہت معذرت کے ساتھ میں اپنی بات کرتے کرتے اکثر بھول بھی جاتی ہوں۔ فلا تطیع المکذبین، تو پس پیروی نہ کرو جھٹلانے والوں کی، ان جھٹلانے والوں کی پیروی نہ کرو۔ تو کیوں نہ کرو؟ یہ جو ہے اگلی آیتوں میں آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ میں بتاؤں گی کہ جب آپ قرآن کی بات کر رہے ہیں، جب آپ اس رستے پہ چل رہے ہیں، تو پھر آپ نے اجر کی امید اللہ سے رکھنی ہے اور کوئی نیت آپ کے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس بات پہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں آپ کو، آپ کے، کہ آپ ہدایت پہ ہیں یا گمراہ ہیں، اس لیے کسی کو جج نہیں کرنا۔ آپ کا مقصد صرف لوگوں کو بات بتانا ہے۔ اب یاد آ گیا مجھے، اللہ نے یاد کرا دیا کہ میں بات کر رہی تھی کہ جو لوگ جو ہے وہ نہیں مانتے قیامت والے دن،
اس چیز کو اعتراف کر لیں گے اور تب کہیں گے کہ کاش ہم سنتے یا سمجھتے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں عقل سمجھ یہ ہمیں استعمال آج کرنی ہے، اگر آج ہم نہیں کرے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب وہ جو جتنے بھی اس ٹائم پہ لوگ تھے جو کر رہے تھے، مخالفت کر رہے تھے، وہ زیادہ تر ضد میں تھی، کیونکہ ان کے خداؤں کا وہ جو ایک بزنس تھا ان کا، بتوں کا جو بھی وہ بیچتے تھے، اور جو بھی معاملات تھے ان کی جو ہے وہ ایک ناموری جا رہی تھی، بہت ساری چیزیں تھیں نا۔ تو آج بھی انسان جب قرآن کا کوئی حکم ہوتا ہے یا کوئی چیز معاملہ ہوتا ہے ایسا، تو وہ کیوں نہیں اس کو جلدی فالو کرتا؟ کیوں؟ کیونکہ اس کو کچھ چھوڑنا پڑ رہا ہوتا ہے، اور وہ چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ دنیا۔ اور وہ دنیا کون سی ہوتی ہے؟ یہ باہر کی دنیا اور یا پھر اس کے اندر کی دنیا۔ اندر کی دنیا میں بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جو ہمیں چھوڑنے پڑتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کرم ہوتا ہے۔ آپ نے صرف اپنی نیت کو خالص رکھنا ہے اور کوشش کیے جانا ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی جو ہے وہ آپ کو اجر دیں گے غیر ممنون انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ اگلی آیتوں میں جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ پیروی جو ہے وہ کیوں نہیں کرنی ان جھٹلانے والوں کی۔ اس کے بعد میں تھوڑی سی بات کر دوں اس کے اخلاق پہ نا، اخلاق عظیم۔ ہمارے جو ہے نا وہ سمجھا جاتا ہے کہ جو اچھا بولتا ہے نا، یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے جس سے میں بھی اختلاف کرتی ہوں، مطلب مجھے بھی یہ چیز نہیں سمجھ آتی تھی کہ ایک انسان اگر کسی کو پسند نہیں کرتا نا، کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے، تو وہ کیسے اس کے منہ کے اوپر اس کو فیس ٹو فیس جو ہے وہ اچھی بات چیت رکھ سکتا ہے۔ تو یہ دوغلاپن ہے، ڈبل سٹینڈرڈ ہے۔ اصل میں جو اخلاق ہے، اچھا اخلاق، وہ آپ کے دل کا پاک ہو جانا ہے، آپ کے دل کا خالص ہو جانا ہے، اور ہر اس کام کو اڈاپٹ کرنے جانا جو قرآن اور سنت کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس جو اگزامپل ہے وہ ہمارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی موجود ہے۔ تو اس کے اوپر یہ کہنا کہ وہ فلاں اچھا اخلاق ہے یا اس کو ہم اچھا اخلاق کہیں گے، نہیں، اس کو ہم کہاں سے دیکھیں گے؟ اپنے نبی سے، اپنے نبی کے رویے سے، وہی سب سے بہترین ہے۔ اور پھر جہاں جہاں پہ بھی وہ اپلائی ہوتا ہے ہم اس کو ویسے ویسے اپلائی کرتے جائیں گے۔ اور اس کے بعد ایسی عادتیں، اچھی عادتیں جو آپ کی نیچر کا حصہ بن جائے، کیونکہ دیکھیں جنت میں وہی لوگ جائیں گے نا جو اچھے کام کریں گے، برے لوگوں کا برا انجام ہوگا، اچھے لوگوں کا اچھا انجام ہوگا۔ تو بالکل اسی طرح اب جیسے کہ حکمت ہے، پھر اس کے بعد بہادری ہے، پھر اپنی حیا ہے، تو یہ سب چیزیں کیا؟ یہ اچھے اخلاق ہیں۔ آپ کسی کے لیے دل میں کوئی جذبات رکھتے ہی نہیں ہیں، آپ جب وہ آپ کے فیس پہ آئے آپ اس سے بہت میٹھا بات کرو، اور جیسے ہی وہ چلا جائے تو پیچھے سے آپ اس کی غیبت شروع کر دو، تو یہ تو اچھا اخلاق نہیں ہے۔ اور زیادہ تر بدقسمتی سے آج کل جو لوگ سمجھتے ہیں وہ اسی کو اچھا اخلاق سمجھتے ہیں، اور اگر فیس ٹو فیس کسی کو کوئی سچائی کہہ دی جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ برا اخلاق ہے، یہ اس نے مجھ سے بدتمیزی کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سٹینڈرڈ آپ نے اپنا قرآن و سنت کے مطابق اچھے اخلاق کو رکھنا ہے، ٹھیک ہے، چاہے لوگ آپ کے بارے میں جو مرضی باتیں کریں۔ کیونکہ لوگوں کی گواہی میٹر نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کی گواہی میٹر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے جو ہے وہ سالوں پہلے بتا دیا تھا کہ آپ ہی خلق عظیم ہے، اللہ اوپر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن کے اخلاق کی گواہی دے دی ہے تو ہم نے انہی کو فالو کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ جتنا زیادہ ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں ہم جائیں، اور جتنا زیادہ اس چیز کی طرف جائیں گے اتنی ہمارے لیے نجات ہے، کیونکہ ظاہر اللہ تعالیٰ کو تو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ میں نے تمہیں جو ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کی، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو اللہ کی شان میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو اس لیے یہ سب کچھ ہمارے خود کے فائدے کے لیے ہے۔